الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قابل سطح احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ میرے شیخ عظمت صحابہ کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے، میں ایک سوال کا آپ کو جواب دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑی جماعت جو صحابہ کرام کو گلی کوچوں چرستوں کے اندر گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، صحابہ کرام کو برا بلا کہتی ہوئی نظر آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ دین کے اور معاملات پر بات نہیں کرتا، لیکن جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے وہ کہتا ہے صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ جو دین کی عمارت ہے اس کے اندر ستون میرے نبی کے صحابہ ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے گا نماز باقی نہیں بچے گی، اگر ان کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا، اگر ان کو نکال دیا جائے گا رب کی توحید باقی نہیں بچے گی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں۔ بدر کا میدان ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لیتے ہوئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا میرا خیمہ اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا خیمہ لگا دیا گیا۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس خیمے کے اندر سوائے صدیق اکبر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ایک ہی جملہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہم ان تغلق هذه العصابہ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے تیرے سامنے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ میدان سج چکا ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں۔ اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری متاع حیات ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور آخری بات آؤ سنو، حضور علیہ السلام کے صحابہ اعلیٰ ہیں، اور رب کا قرآن بیان کرتا ہے، ایک آیت میں نہیں، 2 آیات کے اندر نہیں، 3 آیات کے اندر نہیں، رب کا قرآن جگہ جگہ پر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ کہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون کہتا ہے، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، کہیں والذین معہ اشداء علی الکفار کہتا ہے، کہیں رحماء بینہم کہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کسی کے بھونکنے سے میرے آقا کے یاروں کے شان کم نہیں ہوتی، کیونکہ کائنات کا رب ان سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں صحابہ اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو صحابہ، جھوم کر کے بولو صحابہ، صحابہ،
صحابہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ سیارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ جنتی سارے کے سارے. اسی لیے اہل الحدیث یوتھ فورس کے یہ نوجوان صحابہ کرام کی عزت کے لیے بھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے یارو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سستا ہے. مجھے اپنی جان اپنے آقا کی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے، مجھے اپنا خاندان اپنے آقا کی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے. میں اپنی جان بھی اپنے آقا کی حرمت کے لیے قربان کر ڈالوں گا، میں اپنا خاندان بھی اپنے آقا کی عزت کے لیے قربان کر ڈالوں گا. سارے کھڑے ہو کر کے بتائے حرمت رسول پر، کھڑے ہو کر کے حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر. تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت، شان صحابہ،